اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق و مالک کے لیے ہیں، درود و سلام ہے محمد و آل محمد پہ۔ آج ہم نماز وحشت قبر کے بارے میں بیان کریں گے۔ نماز وحشت قبر اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کوئی مومن اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے اور اس کی پہلی رات قبر میں آتی ہے۔ اس وقت مستحب ہے کہ مومنین اس مرحوم مومن کے لیے 2 رکعت نماز ہدیہ کریں، اور اس نماز کے صدقے خداوند متعال اس مرحوم کو فشار قبر سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو مومن نماز پڑھتا ہے خداوند متعال اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ وہ اس قدر اجر ہوتا ہے کہ کائنات میں جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، خداوند متعال ان چیزوں کے برابر، ان اشیاء کے برابر اس شخص کو اجر عطا کرتا ہے جو اس مرحوم کے لیے نماز وحشت قبر ادا کرتے ہیں۔ نماز وحشت قبر 2 رکعت ہے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیات الکرسی ہے، جو ہم فیہا خالدون تک پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع و سجود، پھر دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر ہے 10 دفعہ۔ رکوع و سجود کے بعد یہ آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تعالی اس 2 رکعت کا ثواب فلاں مرحوم کو ہدیہ کرے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اولاد 2 قسم کی ہے۔ ایک وہ اولاد جو دنیا میں والدین کے لیے فرما بردار ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں والدین کی تمام بنیادی ضروریات کا احسن طریقے سے خیال رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ان کے لباس کا، ان کی رہائش کا، ان کے غذا کا۔ لیکن جب وہ والدین اس دنیا سے چل بستے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو وہ اولاد اپنے والدین کے لیے کوئی کار خیر انجام نہیں دیتے، یا بہت کم کار خیر انجام دیتے ہیں۔ تو خداوند متعال ایسی اولاد کو والدین کے نافرمان لوگوں میں سے قرار دیتا ہے، اور وہ اولاد جو دنیا میں تو اپنے والدین کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، ان کا کوئی خاص احترام نہیں کیا کرتے تھے، ان کی خدمت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ والدین دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، اولاد ان کے لیے کار خیر انجام دیتی ہے، ان کے لیے نیک اعمال انجام دے کر ان کو ہدیہ کرتی ہے، تو خداوند متعال ایسی اولاد کو فرمانبردار والدین میں سے قرار دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے عزیزوں، اقارب، رشتہ داروں، تمام مومنین جو مومنات جو اس دنیا سے چل بسے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں، ان کو اپنے نیک لمحات میں ضرور یاد رکھیں۔ خداوند متعال صدقہ محمد و آل محمد کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ان کو شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے۔